باقی تمہاری ٹپ؟ عمران نے کہا تو ویٹر کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا، کیونکہ اس قدر زیادہ ٹپ کا شاید اسے خیال تک نہ تھا۔ شکریہ جناب، اور کوئی خدمت؟ ویٹر نے مسرت بھرے لہجے میں جھک کر سلام کرتے ہوئے پوچھا۔ ایسی مالک کے 2 اور نوٹ مل سکتے ہیں، بشرطیہ کہ تم ہمیں کچھ معلومات مہیا کر سکو۔ عمران نے چونک کر ویٹر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ویٹر ادھیڑ عمر تھا، اور اسی بات سے عمران کو خیال آیا کہ اس کی کافی عمر ہوٹلوں اور باروں میں کام کرتے گزری ہوگی، اس لیے وہ جیفرسن کے بارے میں شاید کچھ جانتا ہو۔ کیسی معلومات جناب؟ ویٹر نے چونک کر پوچھا۔ یہاں سے قریب لوکانڈر کلب میں ایک آدمی بیٹھتا ہے جس کا نام جیفرسن ہے، اس کے بارے میں پوچھنا تھا، عمران نے کہا تو ویٹر بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر یکلہت خوف کے تاثرات ابھر آئے، اور یہ تاثرات ابھرتے دیکھ کر عمران نے جیب سے ایک اور بڑا نوٹ نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ آپ پلیز ادھر اسپیشل روم میں چلیں، میں وہیں آ رہا ہوں، یہاں کھلی جگہ ہے پلیز، ویٹر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور ایک طرف راہداری کی طرف اشارہ کر دیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ویٹر تیزی سے کاؤنٹر کی طرف مڑ گیا۔ راہداری کے آخر میں واقعی کمروں کی ایک قطار موجود تھی۔ کاؤنٹر پر عمران کو باقاعدہ اسپیشل روم کی ادائیگی کرنی پڑی، اور پھر وہ ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ یہ کمرے ساؤنڈ پروف تھے، اور عمران سمجھ گیا کہ ان کمروں میں اسلحے کے سودے ہوتے ہوں گے۔ ابھی انہیں وہاں بیٹھے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ دروازہ کھلا اور وہی ویٹر اندر داخل ہوا۔ اس نے جلدی سے مڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ جناب، آپ کون ہیں اور کیوں جیفرسن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ ویٹر نے قریب آ کر ہاتھ سے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ فکر مت کرو، تمہارا نام کبھی درمیان میں نہ آئے گا۔ ہم نے اس سے خاص سودا کرنا ہے، اس لیے ہم اس کے متعلق پہلے پوری تفصیل جاننا چاہتے ہیں، عمران نے کہا۔ او اچھا، آپ کو اس کے متعلق اس قسم کی تفصیلات چاہیے، ویٹر نے اس بار قدرے مطمئن لہجے میں کہا۔ اسے شاید یہ فکر تھی کہ عمران اور جوانا کا تعلق کسی سرکاری تنظیم سے نہ ہو، اور اس لیے عمران نے دانستہ سودے کی بات کی تھی۔ یہ لو، رکھ لو، عمران نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نوٹ، تینوں بڑے نوٹ ویٹر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اور ویٹر نے جلدی سے نوٹ جیب میں ڈال لیے۔ جیفرسن کے بارے میں جو کچھ بھی تم جانتے ہو ہمیں بتا دو، عمران نے کہا۔ وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، اس کے تعلقات جہاں بڑے بڑے جرائم پیشہ افراد سے ہیں، ویٹر نے کہا۔ یہ ہمیں معلوم ہے، تم یہ بتاؤ کہ اس کا کوئی ایسا اڈا ہے جہاں وہ اکیلا مل سکتا ہو، یا کوئی ایسا آدمی جو اسے اکیلا اپنے پاس بلوا سکے، عمران نے کہا۔ ٹیولپ، صرف ٹیولپ ہی ایسا کر سکتی ہے، وہ اس کی خاص عورت ہے، اور جیفرسن اس سے جنون کی حد تک محبت کرتا ہے۔ گو انہوں نے شادی نہیں کی، لیکن وہ میاں بیوی کے طور پر رہتے ہیں، ویٹر نے جواب دیا۔ اچھا، تو یہ ٹیولپ کہاں رہتی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مڈ وے ہاؤس کے لگژری فلیٹ میں رہتی ہے، اس کے فلیٹ کا نمبر 24 ہے، وہ وہاں اکیلی رہتی ہے، ویٹر نے جواب دیا۔ تمہیں اس کے متعلق کیسے اتنی تفصیل معلوم ہے؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں لوکانڈر کلب میں 10 سال سروس کی ہے، اور لوکانڈر کلب ٹیولپ کی ملکیت ہے، ویٹر نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔ اوکے، شکریہ، اب تم سب کچھ بھول جاؤ گے، عمران نے جیب سے ایک اور نوٹ نکال کر ویٹر کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، اور ویٹر نے انتہائی ادب سے سلام کیا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آؤ جوانا، اب اس ٹیولپ کا بھی دیدار کر لیں، نام تو خوبصورت اور منفرد ہے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ریسٹورانٹ سے نکل کر اس طرف کو بڑھے چلے جا رہے تھے جہاں ان کی کار موجود تھی۔ مارلن کی کار انہوں نے چھوڑ دی، اور اب وہ کار ان کے استعمال میں تھی جو اس کوٹھی میں موجود تھی جس کا بندوبست جوانا نے کیا تھا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد وہ مڈ وے ہاؤس کی شاندار عمارت کے سامنے پہنچ گئے۔ جوانا جو ڈرائیونگ سیٹ پر تھا نے کار ایک سائڈ پر بنی ہوئی پارکنگ میں روکی، اور پھر دونوں نیچے اتر آئے۔ پہلے معلوم کر لیں کہ وہ محترمہ ٹیولپ فلیٹ میں موجود بھی ہے یا نہیں، عمران نے ایک طرف بنے ہوئے باقاعدہ انکوائری آفس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور جوانا نے سر ہلا دیا۔ انکوائری آفس میں ایک محترمہ موجود تھی۔ فلیٹ نمبر 24 میں مادام ٹیولپ رہتی ہیں، ہم نارفاک سے آئے ہیں، ان سے ملنا ہے، کیا وہ فلیٹ میں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، جب جیفرسن آیا ہوا ہو تو وہ باہر کیسے جا سکتی ہے؟ ویسے آپ غلط موقع پر آئے ہیں، جیفرسن کی موجودگی میں تو وہ آپ سے ملنا تو ایک طرف آپ سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرے گی، لڑکی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ ارے پھر تو واقعی اس کے پاس جانا فضول ہے، چلو پھر کبھی، عمران نے جواب دیا اور واپس مڑ گیا۔ اسی لمحے ایک اور خاتون انکوائری آفس میں داخل ہوئی، اور وہ محترمہ ان سے مخاطب ہو گئی۔ عمران باہر آ کر خاموشی سے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہوشیار رہنا جوانا، ہم نے اس جیفرسن کو قابو کرنا ہے، عمران نے لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے جوانا سے کہا، اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لفٹ کے باہر بورڈ پر لگی ہوئی لسٹ سے انہوں نے دیکھ لیا کہ
24 نمبر فلیٹ تیسری منزل پر تھا، اس لیے عمران نے تیسری منزل کا بٹن دبا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ تیسری منزل پر پہنچ چکے تھے۔ اس منزل پر صرف 4 فلیٹس تھے۔ 24 نمبر فلیٹ کے بعد مس ٹیولپ کی نیم پلیٹ بھی موجود تھی۔ نیم پلیٹ کے نیچے باقاعدہ فون پیس موجود تھا۔ عمران نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ کون؟ فون پیس کی جالی سے ایک لوچدار اور مترنم آواز سنائی دی۔ آئی ایم فرسٹ گریڈ آفیسر آرتھر، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ ایم آئی کیا مطلب؟ دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ 18 نمبر میں قتل ہو گیا ہے، ہم انکوائری کر رہے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ او اچھا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی دروازے پر موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی عمران سمجھ گیا کہ یہ جیفرسن ہے۔ کہاں ہیں تمہارے شناختی کارڈ اور کہاں قتل ہوا ہے؟ جیفرسن نے نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ او آپ جناب جیفرسن ہیں؟ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ جیفرسن کو دیکھ کر بے حد مروب ہو گیا ہو، اور جیفرسن کا چہرہ عمران کا فکرہ سن کر ہی کھل اٹھا۔ تم مجھے جانتے ہو؟ جیفرسن نے اس بار قدرے مسرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آپ کو کون نہیں جانتا جناب، ویسے ہم نے رسمی سا بیان لینا تھا۔ 18 نمبر میں ایک خاتون کا قتل ہو گیا ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ ہماری سرکاری مجبوریاں کیسی ہیں۔ ویسے اگر آپ شناختی کارڈ چیک کرنا چاہیں تو میں پیش کر دیتا ہوں، عمران نے بڑے مروب سے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی کوٹ کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ او نو آفیسر کم آن، جیفرسن نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ شکریہ، میں صرف چند منٹ لوں گا، عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جوانا بھی سر جھکائے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک راہداری ہی تھی اور راہداری کے آخر میں ایک عورت کھڑی تھی جس کے جسم پر لباس نہ ہونے کے برابر تھا۔ اور ڈیئر کون قتل ہوا ہے؟ اس عورت نے قدرے پریشان سے لہجے میں پوچھا۔ 18 نمبر میں کوئی خاتون بتا رہے ہیں، یہ رسمی سا بیان لیں گے، ان کی سرکاری مجبوری ہوتی ہے۔ آئیے آفیسر، جیفرسن نے دروازہ بند کر کے اس عورت کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ شکریہ سر، آپ واقعی ہمارا مسئلہ سمجھتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر جیسے ہی جیفرسن آگے بڑھا، عمران نے سر ہلا کر جوانا کو اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے سائڈ پر ہو گیا۔ دوسرے لمحے جوانا کسی بھوکے عقاب کی طرح جیفرسن پر جھپٹا اور جیفرسن کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی، مگر دوسرے لمحے وہ جوانا کے بازوؤں میں لٹک گیا۔ ٹیولپ اسی طرح بت بنی کھڑی تھی، شاید اس اچانک سچویشن نے اس سے بولنے اور حرکت کرنے کی صلاحیت ہی چھین لی تھی۔ خبردار، اگر آواز نکالی تو ڈھیر کر دوں گا، عمران نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ ٹیولپ کی طرف کرتے ہوئے گرا کر کہا، تو اسی لمحے ٹیولپ کے منہ سے بے احتیاط چیخ سے نکلی۔ یہ کیا ہے یہ؟ لڑکی ہذیانی انداز میں بول رہی تھی۔ چلو کمرے میں ورنہ گولی مار دوں گا، عمران کے لہجے میں گراہٹ تھی۔ مت مارو، لڑکی نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا اور واپس مڑی ہی تھی کہ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے ریوالور اچھال کر نالی سے پکڑا، اور ابھی ٹیولپ نے دوسرا قدم اٹھایا تھا کہ ریوالور کا دستہ اس کی کھوپڑی پر پڑا اور وہ چیختی ہوئی اچھل کر اوندھے منہ نیچے قالین پر جا گری۔ نیچے گر کر اس نے اٹھنا ہی چاہا تھا کہ عمران کی لات گھومی اور ٹیولپ کا جسم ایک زوردار جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا۔ جوانا جیفرسن کو بازو میں سنبھالے اسی طرح کھڑا تھا۔ جیفرسن کی گردن ٹیڑھی ہو رہی تھی اور جسم ساکت تھا۔ اسے اندر لے آؤ اور کرسی پر باندھ دو، عمران نے کہا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ جوانا نے جیفرسن کو اچھال کر کاندھے پر ڈالا اور پھر وہ عمران کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ عمران نے جھک کر ٹیولپ کو اٹھایا اور ایک صوفے پر پھینک دیا۔ جوانا نے بے ہوش جیفرسن کو قالین پر ڈال دیا۔ میں رسی ڈھونڈ لاؤں، جوانا نے واپس مڑتے ہوئے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا جیفرسن پر جھک گیا۔ اس نے اس کے لباس کی تلاشی لینی شروع کر دی، پھر اس کے کوٹ کی ایک چھوٹی خفیہ جیب سے وہ چھوٹی سی ڈائری برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ڈائری کھولی اور اس کے ساتھ ہی بے اختیار اس کا منہ بن گیا۔ ڈائری میں صرف بڑی بڑی رقومات درج تھیں۔ عمران ڈائری کے صفحے پلٹتا گیا، لیکن ساری ڈائری اسی طرح کی رقومات سے بھری ہوئی تھی۔ رقومات کے علاوہ اس میں اور کچھ بھی درج نہ تھا، اس لیے جوانا واپس آیا اور اس کے ہاتھ میں رسی کا ایک بنڈل موجود تھا۔ ہنجر مجھے دو، یہ جیفرسن آسانی سے نہیں مانے گا، عمران نے جیفرسن کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، اور جوانا نے سر ہلاتے ہوئے اندرونی جیب سے تیز دھار ہنجر نکال کر عمران کی اور بڑھا دیا۔ اب یہ دروازہ بند کر دو اور تم باہر ٹھہرو تاکہ اگر کوئی اچانک آ جائے تم مجھے ہوشیار کر سکو، عمران نے کہا، اور جوانا جیفرسن اور ٹیولپ کو باندھنے کے بعد کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ عمران نے ہنجر کو ایک طرف رکھا اور اٹھ کر اس نے پہلے جیفرسن کا سر ایک ہاتھ سے پکڑا اور دوسرا ہاتھ اس کے دائیں کاندھے پر رکھ کر اس نے اس کے سر کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جیفرسن کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے تو عمران نے اسے چھوڑا اور ساتھ بندھی بیٹھی ٹیولپ کی طرف مڑ گیا۔ اس نے اس کا ناک اور منہ بھی دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ جب اس کے جسم میں بھی حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے تو عمران پیچھے ہٹا اور اطمینان سے کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔
اسی لمحے جیفرسن کے منہ سے کراہ نکلی اور اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ تم کون ہو؟ جیفرسن نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ٹیولپ بھی ہوش میں آ کر اس کے حلق سے بے اختیار ڈری ڈری چیخ نکل گئی۔ موزٹ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے جیفرسن؟ عمران نے سرد لہجے میں پوچھا تو جیفرسن بے اختیار چونک پڑا۔ او تمہارا تعلق پاکستان سیکرٹ سروس سے ہے کیا؟ جیفرسن نے بے اختیار ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سے خبردار ٹائپ کے آدمی ہو، بہرحال جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں پوچھا۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کس نے بتایا ہے تمہیں؟ یہاں میرے آنے کا تو کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ پھر جیفرسن نے کہا، جب تمہارے بقول ہمارا تعلق ہی سیکرٹ سروس سے ہے تو پھر ہم سے سیکرٹ کیسے بڑھ سکتا ہے؟ عمران نے جواب دیا۔ میں کسی موزٹ وغیرہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جیفرسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تم بہت جھوٹے درجے کے ایجنٹ ہو جیفرسن۔ موزٹ کے بارے میں میرا خیال تھا کہ ہر ہنری موزٹ اور اس کی بیٹی فیاٹی نے کوئی بہت بڑی تنظیم بنائی ہوگی، لیکن تم سے بات کر کے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ تنظیم احمقوں کے ڈولے سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم آخر ہو کون؟ تم کون ہو؟ جیفرسن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن پھر بات کرتے کرتے رک گیا۔ اب آخری بار کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے پوچھا ہے وہ بتا دو، ورنہ یہ تمہاری خوبصورت عورت ہمیشہ کے لیے بدصورت ہو جائے گی، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے جھک کر نیچے قالین پر پڑا ہوا خنجر اٹھا لیا۔ مجھے مت مارو پلیز، مجھے مت مارو، میرا کوئی تعلق نہیں کسی تنظیم سے، ٹیولپ نے انتہائی خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ تمہارا تعلق جیفرسن سے تو ہے نا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سنو مسٹر، جیفرسن نے ہونٹ چباتے ہوئے خشک لہجے میں کہا۔ علی عمران، عمران نے جواب دیا۔ علی عمران، تم یقین کرو یا نہ کرو، مجھے موزٹ کے ہیڈ کوارٹر کا علم ہی نہیں، جیفرسن نے کہا۔ نہ ہوگا، لیکن تمہارا رابطہ تو بہرحال اس سے رہتا ہی ہوگا، آخر تم اس کے یہاں کے انچارج ہو، اس رابطے کی تفصیل بتا دو، عمران نے کہا۔ وہ مادام خود مجھے فون کرتی ہے جب وہ مجھے حکم دیتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے بولتی ہے، جیفرسن نے کہا۔ اور تم رپورٹ کسے دیتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ جب وہ فون کرتی ہے تو میں رپورٹ دے دیتا ہوں، جیفرسن نے کہا۔ وہ فائل جو تمہیں راٹھور نے لا کر دی تھی وہ تم نے ہیڈ کوارٹر کیسے بھیجی؟ عمران کا لہجہ یکلخ سر پڑ گیا۔ فائل؟ کون سی فائل؟ میں نے تو کوئی فائل نہیں بھیجی، جیفرسن نے اسی طرح چونک کر جواب دیا۔ اوکے جیفرسن، بہت باتیں ہو گئی ہیں، میرا تو خیال تھا کہ چونکہ تم عام سے مجرم نہیں اس لیے تم پر اس انداز کا تشدد نہیں ہونا چاہیے، لیکن عمران نے کہا اور اٹھ کر وہ ٹیولپ کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ، مت مارو، ٹیولپ سے انتہائی خوفزدہ انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ یہ انتہائی گھٹیا پن ہے، یہ کمینگی ہے، ٹیولپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، جیفرسن نے بھی یکلخ چیختے ہوئے کہا۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ پڑ گیا، مگر دوسرے لمحے عمران کا بازو لہرایا اور اس کے ساتھ ہی ٹیولپ کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ وہ ایک ہی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی، البتہ اس کے گال پر زخم کا لمبا سا نشان پڑ گیا تھا۔ تم کمینے بدماش، تم، جیفرسن نے بری طرح گھراتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، عمران کا بازو تیزی سے لہرایا اور کمرہ جیفرسن کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ خنجر نے اس کا ایک نتنا آدھے سے زیادہ کاٹ ڈالا۔ عمران کا ہاتھ ایک بار پھر لہرایا اور کمرہ ایک بار پھر جیفرسن کی چیخ سے گونج اٹھا۔ عمران نے اس کا دوسرا نتنا بھی کاٹ دیا اور پھر عمران اطمینان سے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہاری عورت کو میں نے صرف بے ہوش کرنا تھا تاکہ وہ تمہاری چیخوں سے پریشان نہ ہو، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مڑی ہوئی انگلی کا ہک جیفرسن کے پیشانی پر ابھر آنے والی رگ پر مارا تو جیفرسن کے حلق سے انتہائی بھیانک چیخ نکلی اور اس کا پورا جسم بری طرح کانپنے لگ گیا۔ بولو، سب کچھ بتا دو ورنہ، عمران نے گراتے ہوئے کہا اور ایک اور ضرب لگا دی۔ مت مارو، یہ کیسا عذاب ہے، رک جاؤ، جیفرسن نے پھٹے پھٹے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح مسے ہو رہا تھا۔ بولو، ابھی میں صرف اشارے ہی کر رہا ہوں، بولو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے ہیڈ کوارٹر کا علم نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی علم نہیں، ٹرانسمیٹر پر بات ہوتی ہے، ٹرانسمیٹر پر، جیفرسن اسی طرح ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اس کی حالت واقعی بے حد خراب ہو گئی تھی اور وہ اس طرح کانپ رہا تھا جیسے اسے لرزے کا بخار ہو۔ فریکوینسی بتاؤ، عمران نے سرد لہجے میں کہا اور جیفرسن نے جلدی سے فریکوینسی بتا دی۔ اب بتا دو کہ راٹھور تم سے کیسے ملا، کیوں ملا، کیا منصوبہ تھا، پوری تفصیل سے بتا دو۔ اور سنو، مجھے 90% باتوں کا علم ہے، تم نے 5 اسٹار ہوٹل میں سے فون پر جو کچھ کہا اس کی ٹیپ بھی میرے پاس موجود ہے، تم نے اپنے آدمی وینس کے ذریعے انہیں جس طرح قتل کرایا اس کی پوری تفصیل میرے پاس موجود ہے،
اور یہ بھی بتا دوں کہ پاسکل جو تمہارا پارٹنر تھا اس نے بھی مجھے بہت کچھ بتایا ہے، اس لیے جو کچھ کہنا پوری طرح سوچ سمجھ کر کہنا۔ عمران نے گراتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہو گیا ہے تم لوگ واقعی میرے بس کے نہیں۔ تم پاکستان سیکرٹ سروس والوں کے بارے میں صرف میں نے سنا تھا کہ تم انتہائی خطرناک لوگ ہو، لیکن اب مجھے یقین آ گیا کہ تم اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے ڈیوک کو سی پورٹ کسٹم آفیسر کے دفتر میں جا کر ہلاک کیا، تم نے پاسکل پر تشدد کر کے اسے بھی ہلاک کر دیا۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، پلیز مجھے مت مارو، میں واقعی تمہارے مقابلے میں بہت چھوٹا آدمی ہوں۔ میں اپنی زبان بند رکھوں گا، جیفرسن نے پھٹے پھٹے لہجے میں کہا۔ اگر تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو تو میرا وعدہ کہ تم بھی زندہ رہو گے اور تمہاری یہ عورت بھی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے براہ راست میرے ملک کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، لیکن میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں، 100% سچ۔ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ راٹھور میرا دوست ہے، پاسکل کی وجہ سے وہ میرا دوست بن گیا تھا۔ وہ کافرستان کا بہت بڑا افسر ہے، وہ ایکریمیا آتا جاتا رہتا ہے۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں ایک بہت بڑی یہودی تنظیم کا مقامی چیف ہوں۔ وہ مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا، وہ اس کا اظہار بھی کھل کر کرتا تھا۔ پاسکل میرا بزنس پارٹنر تھا اور راٹھور کی مدد سے پاسکل کو لاکھوں کروڑوں ڈالرز کا فائدہ پہنچتا تھا، اس لیے وہ بھی اسے خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف بولتا تھا۔ ایک دن راٹھور نے مجھے کافرستان سے فون کیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس مسلمانوں کے خلاف انتہائی ہولناک، شاندار اور کامیاب منصوبہ ہے۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ باقاعدہ کامیاب تجربہ کیا گیا ہے، اس کے نتائج کی فائل بھی اس کے پاس موجود ہے، اور بقول راٹھور کے پہلے یہ منصوبہ حکومت کافرستان کے زیر غور رہا، لیکن پھر حکومت کافرستان نے اس منصوبے پر عمل درآمد سے انکار کر دیا، کیونکہ اس طرح انہیں خطرہ تھا کہ اس کے اثرات ان کے ملک پر بھی پڑیں گے، جبکہ تجربہ راٹھور نے حکومت کافرستان کی طرف سے ہی کیا تھا۔ پھر راٹھور سرکاری دورے پر یہاں پہنچا، میرا آدمی اسے ایئرپورٹ سے میری رہائش گاہ پر لے آیا جہاں میری اس سے بات چیت ہوئی۔ وہ فائل میں نے اس سے حاصل کی اور پھر اپنے ہیڈ کوارٹر تفصیلات بتائیں تو ہیڈ کوارٹر نے اس منصوبے میں دلچسپی لی اور مادام نے وہ فائل طلب کر لی۔ ہیڈ کوارٹر کو جو کاغذات بھجوائے جاتے ہیں وہ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے آ کر کوئی لے جاتا ہے۔ میں نے وہ فائل وہاں بھجوا دی اور راٹھور اور اس کے ساتھی کو ہوٹل بھجوا دیا۔ اس کے بعد منصوبے کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے اپنا آدمی بھیج کر ان دونوں کا خاتمہ کرا دیا۔ اس کے بعد ہیڈ کوارٹر کی طرف سے حکم ملا کہ میں کثیر مقدار میں ویسٹ خریدنے کے لیے کسی پارٹی سے بات چیت کروں۔ چونکہ راٹھور مجھے پہلے بتا چکا تھا کہ اس نے پاسکل کے ذریعے ویسٹ خریدا تھا، چنانچہ میں نے پاسکل سے بات کی۔ اس نے کہا کہ وہ ویسٹ اس نے ڈیوک سے خریدا تھا۔ میں نے ڈیوک کا پتہ کرایا تو مجھے اطلاع ملی کہ اسے نارفاک میں ایک ایشیائی اور ایک ایکریمی نیگرو نے سی پورٹ کسٹم آفیسر کے دفتر میں ہلاک کر دیا ہے۔ راٹھور کے تجربے کی بابت ہیڈ کوارٹر نے پاکستان سے جو معلومات حاصل کی تھیں ان کے مطابق حکومت پاکستان نے یہ کیس سیکرٹ سروس کو ریفر کر دیا ہے، اس لیے جب مجھے ایشیائی کا ڈیوک کے قتل میں ملوث ہونے کا پتہ چلا تو میں سمجھ گیا کہ پاکستان سیکرٹ سروس اس ویسٹ پر کام کر رہی ہے۔ پھر پاسکل کے قتل اور اس پر ہونے والی تشدد کی اطلاع ملی تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ پاسکل کی وجہ سے پاکستان سیکرٹ سروس مجھ پر ہاتھ نہ ڈال دے۔ چنانچہ میں نے انڈر گراؤنڈ ہونے کا فیصلہ کیا اور کسی کو کچھ بتائے بغیر جہاں ٹیولپ کے پاس آ گیا، اور پھر تم آ گئے۔ نہ جانے تم نے کیسے ٹیولپ اور میری یہاں موجودگی کا پتہ چلا لیا۔ جیفرسن نے تیز بولتے ہوئے ساری تفصیل بتا دی۔ ہمارے ہاں ایک مثال مشہور ہے کہ جو کوئی موت سے ڈر کر بھاگتا ہے موت اسے سامنے ہی ملتی ہے۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن تم نے بڑی ہوشیاری سے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات چھپا لی ہیں۔ میں یہ تسلیم ہی نہیں کر سکتا کہ تم ہیڈ کوارٹر کے بارے میں علم ہی نہیں، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ تم مجھے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بتا دو، پھر میں خاموشی سے اٹھ کر چلا جاؤں گا، عمران نے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے ہیڈ کوارٹر کا علم نہیں، جیفرسن نے کہا۔ تمہاری مرضی نہ بتاؤ، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مڑی ہوئی انگلی کو ایک بار پھر اس کی پیشانی پر ابری ہوئی رگ پر مار دیا اور کمرہ ایک بار پھر جیفرسن کی چیخ سے گونج اٹھا۔ بتاؤ ورنہ۔ عمران نے دوسری ضرب پہلے سے زیادہ زوردار انداز میں ماری تو جیفرسن کی حالت پہلے سے بھی کہیں زیادہ خراب ہو گئی اور وہ چیختے ہوئے اس طرح سر مار رہا تھا جیسے اس پر جان کنی کا عالم طاری ہو۔ عمران نے ایک ہاتھ سے اس کا سر پکڑا اور ایک اور ضرب لگا دی۔ بولو ورنہ۔ مشیگن لائسنگ میں جیفرسن نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ایک جھٹکے سے اس کی گردن ڈھلک گئی۔ او بڑی آسانی سے مر گئے ہو تم، میں تو تمہیں ایسی موت مارنا چاہتا تھا کہ صدیوں تک لوگ عبرت لیتے رہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اٹھ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جوانہ راہداری میں تھا۔ عمران نے جیسے ہی دروازہ کھولا، جوانہ جو بیرونی دروازے کے ساتھ چپکا ہوا کھڑا تھا بے احتیاط چونک پڑا۔ کیا ہوا ماسٹر؟
جوانا نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، اس دنیا میں موجود درندوں میں سے ایک کی کمی ہو گئی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ عورت وہ؟ جوانا نے پوچھا۔